تو اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی. اللہ سے بھی ریلیشن مضبوط کرو, نماز کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے, روزے کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, تہجد کے ذریعے, سردوں کے ذریعے, اور مخلوق سے بھی ریلیشن. مخلوق میں سب سے پہلے والدین, پھر بیوی بچے, بہن بھائی, اور پھر اس کے ساتھ جس کالونی میں آپ رہتے ہیں پڑوس کے حقوق. حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ دیکھو, بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. وہ الفاظ کیا ہیں؟ پانچویں پارے کی پہلی, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ایک ایک کا نام لے کے اللہ نے بتایا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, پھر رشتہ داروں کے ساتھ, اور پھر جو تمہارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں. پھر اللہ نے کہا اڑوس پڑوس میں تو نہیں رہتے, لیکن کسی بھی طرح تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ کا کوئی کلیگ ہے آفس میں, آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, آپ سفر کر رہے ہو, آپ کے ساتھ سفر میں ہے. اللہ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک. وما ملکت ایمانکم, اور تمہارے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک. تو ایک ایک کا بیان کر رہا ہے نا اسلام, اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی جا رہی ہے. ملازم کے بارے میں جب میں نے حدیثیں پڑھنا شروع کی نا کہ ملازموں کے بارے میں اسلام نے کیا حقوق دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, آپ نے فرمایا تمہارا ملازم جو تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے, جب کھانا کھاؤ تو اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے کہ اس نے اس کھانے کی دھوئیں اور گرمی کو برداشت. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایک یا دو نوالے اس کھانے میں سے اس کو کھلاؤ. تبھی عربوں میں اب تک یہ کلچر رہا ہے. اب کا نہیں مجھے پتا آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے. 5-6 سال پہلے تک ہم سنتے تھے سعودی عرب میں جو رائل فیملی کے لوگ ہیں وہ اور ان کے جو ملازمین ہیں ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں. کچھ چیزیں عربوں میں بڑی اچھی ہیں جو کلچر میں چلتی آ رہی ہیں. کھانے کا جب ٹائم ہوگا تو وہ اپنے ملازمین کو, بادشاہ ہوگا لیکن ملازم کو ساتھ میں بٹھایا ہوا ہوگا. تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. انگریزوں میں یہ ریلیشن ختم, ہر آدمی انڈیپینڈنٹ. تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے مال میں حق ہے ماں باپ کا, بیوی کا, بچوں کا, بہنوں کا. کوئی بہن کو طلاق ہو جاتی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ نے اس کا خرچہ اٹھانا ہے, آپ نے اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے. پھر پڑوس کا, اب تو غربت ختم ہو گئی, نبی کے دور میں غربت بہت زیادہ تھی. آپ نے فرمایا جب کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دو. کوئی بات نہیں, تمہارے ذائقے میں تھوڑی کمی آئے گی لیکن اس میں سے تھوڑا پڑوسی کا حصہ ہو جائے گا. اب تو اللہ نے سب کو مال دیا ہے, شوربہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا پتلا شوربہ وہ کھائے گا ہی نہیں پڑوسی, وہ سمجھے گا وہ زکوٰۃ لے آئے گا آپ کو دینے کے لیے, لیکن اس کا خیال کرنا ہے. ایک علاقے میں جب آپ رہتے ہیں تو خیال کرنا ہے بھائی کسی کو تکلیف نہ ہو. آج بہت بڑے مسائل ہیں, گھر ایسا بنا دیتے ہیں اگلے کی ہوا روک لیتے ہیں بالکل. وہ چیخ رہا ہے یار کیا کر رہے ہو بھائی تم, لیکن بہت کچھ غلط ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, برداشت کرنا پڑتا ہے انسان کو. گاڑیاں غلط پارک کر دیں گے, وہ پریشان ہے ایک بندہ, یار موڑ نہیں سکتے گلی میں ہم, آپ نے اس طرح سے جا کے کھڑی کی ہے, پیسے نہیں دے رہے ہوں گے ٹائم پہ, کوئی گارڈ رکھ لیا سیکیورٹی کے لیے, پبلک سے پیسے نکلوانا عذاب بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ اس کی علامت ہیں آپ ریلیشن پہ بلیو نہیں کرتے. اور دیکھو انسان کو سب سے زیادہ خوش رہنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا وہ اچھے ریلیشن کی ہے. گورے کے پاس سب کچھ ہے, ریلیشن نہیں ہے. اسی وجہ سے خودکشیاں سب سے زیادہ ان کنٹریز میں ہیں. جتنا ترقی یافتہ کنٹری ہے اس میں خودکشی کا ریشو اتنا ہی زیادہ. سب سے زیادہ خودکشی میں ٹاپ پہ چل رہا ہے اس وقت سوئٹزرلینڈ. نام آتا ہی ہمیں جنت کے باغ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹاپ لسٹ پہ سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ سوئٹزرلینڈ. اتنے مرتے ہیں, لائن لگا کے مر رہے ہیں. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ پہلے انلیگل تھی خودکشی, گورنمنٹ بیزار ہو گئی کہ یار انلیگل کر سے رک تو رہے نہیں ہے, تو پھر اس کو لیگل کر دو تاکہ تمیز سے تو ہو, لائن لگا کے ہو, تمیز سے ہو. ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, ادھر کوئی ٹرین کے نیچے آیا ہوا ہے, چھیچڑے بچھڑے پھیلے ہوئے ہیں. جن کا خودکشی کا دل نہیں بھی کر رہا ہوتا یہ دیکھ کے وہ بھی کر لیتے ہیں. جاپان میں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ جاپان میں ایسے خودکشی ہوتی تھی, ٹرین کے سامنے بندہ آ کے کھڑا ہو گیا, لے بھائی. اب وہ ڈرائیور جو تھا ٹرین کا اس نے اڑایا تو ڈرائیور خود ڈپریشن میں آ گیا, اگلے دن وہ بھی کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو جاپانیوں نے بھی ایک جگہ خاص کر دی, بھائی تم لوگ کم وقت رک تو رہے نہیں ہو, تو یہ جنگل ہے ادھر آؤ. میں اس جنگل کا ولاگ بنانا تھا, بنایا نہیں کیونکہ انلیگل ہے. وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا پازیٹیو چہرہ دکھاؤ, ٹرینیں دکھاؤ کیسے ٹیم جا رہی ہیں, یہ چیزیں مت دکھایا کرو. ہم لوگ ہی بیوقوف ہیں جو اپنے ملک کی ہر الٹی چیز میڈیا پہ لا کے ڈال رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو چیز دکھاتے ہی نہیں ہیں. یہ صرف یہ بیوقوفی ہم لوگوں میں ہی ہے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ جنگل میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں انسانوں کی, ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے, اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ریلیشن ختم. کیونکہ جب تک دولت ہے سب آپ کے ساتھ ہیں, بڑے لگژری ہوٹلوں میں. جہاں آپ بوڑھے ہوئے تو دولت کیا کریں, جب بادام کے پیسے ہیں, کھانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے بھائی, نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے ہڈیاں ہی ساتھ نہیں دے رہی ہیں, مہرے ہل جاتے ہیں. ان کی تو زندگی نائٹ کلبوں میں شرابوں میں گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں اب کیا کریں بھائی, وہ پہلے حسینوں کے نمبر تھے موبائل میں, اب حکیموں کے نمبر آ گئے بڑھاپے میں. تو پھر وہ بوڑھا کیا کرتا ہے, ٹینشن میں جاتا. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, بوڑھی عورتوں کو دیکھو, پوتے نواسے بہویں داماد, کتنے ماشاءاللہ ایک
اچھی خوبصورت لائف ہوتی ہے, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں. ہمارے نانا اللہ ان کی مغفرت فرمائے 99 سال میں فوت ہوئے, ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے یہاں. ہمارے گھر میں تو بیٹے بیٹیاں بہویں داماد پوتے نواسے, کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہے, صحیح ہے نا, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو چمبا پلیٹ ہو رہا ہے, پڑ رہا ہے. کہہ رہا ہے خیریت تم بغیرتوں کے گھر میں ہوتی ہے جن کے گھر میں کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, بندہ ہی نہیں ہے, جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا ہے قیامت تک وہیں پڑا رہے گا. یہ کوئی خوشیاں تھوڑی ہیں میرے بھائی. میں ڈیفینس گیا ہوں نا, 1000 گز کے بنگلے دیکھیں, بندہ ہی نہیں ہے. بیڈ روم اتنے بنا دیے, ابے بندہ کہاں ہے, کہ 2 بچے بس, بندہ نہیں ہے ہمارے. وہ ایک پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا, ایک کی شادی ہو گئی جاپان چلی گئی, وہ 2 بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. اب بیچارے بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کب تک دیکھو گے بھائی. تو ان کے یہاں خیریت ہی خیریت ہے. ماسیاں آتی ہیں, پوچھا لگا کے چلی گئیں, فنائل کا پوچھا, چونٹیاں بھی نہیں اب ان کے گھر میں, ٹھیک ہے نا, مکوڑے بھی ختم. تو خیریت ہی خیریت, جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے وہیں. انگریزوں کے بھی یہی خیریت ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں, ابھی بھائی یہاں ایک گلدستہ رکھا تھا, کہاں گیا, وہ بچی نے توڑ دیا. یا پانی رکھا ہوا تھا, وہ توڑ دیا. وہ بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں گھر میں, دیکھو کچھ نہ کچھ. یہی تو لائف ہے بھائی, ریلیشن تو ہے, محبت تو ہے. تو اس لیے ریلیشن پہ انسان بلیو کرتا ہے. تو آپ ایک علاقے میں رہتے ہو, کراچی میں دور رہتے ہو آپ لوگ, یہاں اپنا ریلیشن کیا کرنا ہے, بولو, مضبوط. اور ریلیشن مضبوط حق لے کے نہیں ہوتا. حق ایسا نا ریلیشن کے لیے آپ لوگ کہیں غفار بھائی 50,000 روپے مل جائیں گے ذرا. کیوں بھائی مفتی صاحب چاہ رہے ہیں ریلیشن, تو مجھے 50,000 دے گا, مجھے تجھ سے محبت بہت ہو جائے گی کہ تو نے مجھے پیسے دیے. تو ریلیشن کا مطلب دینا ہے, لینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق